ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ جدید معاشرے میں انسان کو ایک پرسنل اسپیس حاصل ہے. روایتی معاشرے میں ایسا محسوس ہوتا ہے, بعض لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ روایتی معاشرے میں عورتوں کو دبا دیا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام روایتی معاشرے ایسے نہیں ہیں, اور اگر روایتی معاشرہ اپنی کوئی خرابی پر فائز ہے تو اس کی وجہ علم سے دوری ہے یا الہیات سے دوری ہے. یعنی عقلی علم یا الہامی علم, کسی بھی علم سے دوری کے نتیجے میں روایتی معاشرے میں کوئی پرابلم پیدا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر وہ عقلی علم یا الہامی علم, ان دونوں سے دوری کے باوجود بھی آپ روایتی معاشرے میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی فطرت سے اس کا لگاؤ جو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور جوہر تعلق جو ہے وہ اس کا اسپوائل نہیں ہوا ہے, وہ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کو میں بتاؤں, عربوں کے اندر ایک پیکٹ ہوتا تھا. یہ اسلام آنے سے پہلے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام تو خیر بہت پہلے, حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے اسلام ہی ہے, لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے, اور وہ پیکٹ کیا ہوتا تھا کہ وہ دو جو بزنس پارٹنرز ہوتے تھے, یعنی عموماً وہ اپنا پارٹنر بناتے تھے کسی کو, اور ان کے ساتھ یہ طے ہوتا تھا کہ اگر دو لوگ بزنس پارٹنر ہیں اور چونکہ وہاں ٹریول کرتے تھے, اور وہاں کی ٹریولنگ ایسی ہوتی تھی کہ بعض اوقات آپ کئی مہینے سال بھر آپ سفر پہ ہوتے تھے, اور سفر میں حادثے بھی ہوتے تھے, سفر میں کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی تھی, کچھ بھی ہو جاتا تھا. تو پیکٹ یہ ہوتا تھا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ اگر میں مارا گیا یا مر گیا تو جو دوسرا ہوتا تھا وہ اس کی فیملی کو پورے طور پر جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی لے گا اور اس کو وہ لے کے چلے گا, اور اس کو وہ نبھاتے تھے. یعنی اس کے اوپر بڑا فرم تھے وہ. اور جب مسلمان ہوئے تو اس کے بعد بھی جو لوگ پہلے سے اس معاہدے کے اندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, انہوں نے بعد میں بھی ایک دوسرے کے لیے بڑی, کہہ لیجئے, مدد ایک دوسرے کو دی. شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ کو جو مدد پہنچتی رہی ہے وہ اس طرح کے چینل سے پہنچتی رہی ہے جو آپ کے پرانے, کہہ لیجئے, کنیکشنز تھے, کیونکہ پوری سوسائٹی نے تو آپ کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا. اور میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ ہجرت اور شعب ابی طالب کیوں اتنا تکلیف دہ پرابلم تھا. آج کے ماڈرن مین کے لیے ہجرت کوئی تکلیف دہ عمل نہیں ہے, وہ اس کی میں نے تفصیل بتائی تھی. تو یہ اس سوسائٹی کے اندر تھا کہ وہ اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا, اتنی زیادہ. تو یہ سمجھنا کہ وہ عورتوں کے حوالے سے اس کا رویہ غیر مناسب ہے تو اس کی وجہ علم ہے. اس کی وجہ آج بھی پڑھے لکھے معاشرے میں عورتوں کے حوالے سے نامناسب رویہ اگر ہے تو اس کی وجہ علم ہے. سر آپ جو علم کا ٹرم یوز کر رہے ہیں, علم اور شعور میں فرق ہے یا وہ ایک ہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ اگر بات جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اگر برا سلوک کریں, وہی شعور والا علم, آپ فی الحال شعور والا علم کہہ شعور کی لیں. ویسے میں شعور کو بھی الگ ڈیفائن کرتا ہوں, لیکن شعور والے علم کہہ لیں آپ. ابھی فی الحال جن معنوں میں کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے, شعور والا علم. اصل میں ہماری سوسائٹی میں اب یہ پرابلم پیدا ہوا ہے نا کہ آج کی جو دنیا ہے اس میں یہ پرابلم پیدا ہوا ہے کہ وہ کون سا علم, ڈگری والا علم, تعلیم والا علم, یعنی کچھ جاننے کے باوجود حالت ویسی ہی رہے. یہ تو ماڈرن سوسائٹی ہے نا. پہلے تو بالکل ایک الگ ہی چیز, ایک ہی طرح کا علم ہوتا تھا, ڈگری وگری تو ہوتی نہیں تھی, تو سبھی صحیح چلتے تھے. تو اب پرابلم ہے نا یہ. تو روایتی معاشرہ کا جو عورت کا جو مقام ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی ہیں تو عورت کا مقام انہوں نے دوبارہ واپس آ گیا ہے. اور جو ایکویلٹی کا تصور ہے جو اس میں بھی ذکر آیا ہے, وہ ایکویلٹی اصل میں عورت اور مرد ایکول نہیں ہے. ایکول کا ایک مطلب ہے سیم نہیں ہے. اگر آپ انہیں ایکول کر دیں گے تو عورت کی انڈیویجویلٹی ختم ہو جائے گی. عورت کی جو عورت ہونے کا جو ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے, مطلب یہ جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں ایک دوسرے سے, وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ انہیں ایکول کر دیں گے. تو وہ تو اپنا. اور اسی طرح اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہم آج کے دور میں کیا کر سکتے ہیں, آج ہم اس سے کیا لیسن لے سکتے ہیں, ہمارے آج کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. یہ بھی ایک سوال ہے. ایک دو اور سوالات ہیں جو میں پہلے ذرا سا اور
ایک سوال اور تھا، وہ بھی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بچوں کو پیدائش کے بعد جو تھیں وہ دیہاتوں میں لے جاتی تھیں دائی، اور آج جو ہے وہ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بھائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر عورتیں بچوں کو لے جاتی تھیں، تو آج اگر بچوں کو مونٹیسری ہم بھیج رہے ہیں تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے. تو میں نے کہا بھائی اس میں بہت فرق ہے، اس کو سمجھیں. تو یہ بھی ایک سوال تھا کہ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اور کسی نے پوچھا کہ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو نوکروں پر چھوڑ کے جا سکتے ہیں، کیا یہ عمل اس بات کی اجازت دیتا ہے. یہ ایک کویشچن تھا جو میرے پاس آیا. اسی طرح ایک کویشچن یہ بھی آیا کہ بھائی یہ کیا چیز تھی. تو میں اس میں ایک بات بتاؤں کہ وہ جو عورت ہوتی تھی وہ ان کی ماں ہوتی تھی، رضائی ماں. وہ کسی اور کو نہیں دیتے تھے، بچے کی ماں ہی ہوتی تھی وہ جو لے کے جاتی تھی. روایتی معاشرے میں بچے کی 2 امیاں ہوتی تھیں. ابو کی شادی کے بغیر، ابو کی اگر ایک بھی شادی ہے تو بھی بچے کی 2 امیاں ہو گئیں. آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ وہ رضائی ماں ہوتی تھی نا. وہ کیا کرتی تھی؟ دودھ پلانے کے لیے لے کے جاتی تھی. تو جو دودھ پلاتی تھی اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا تھا. تو مونٹیسری میں جو ٹیچر ہے وہ آپ کی ماں تھوڑی ہے، یا نوکرانی جو ہے وہ ماں تھوڑی ہے. تو وہ اگر بچوں کو لے کے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ تعلق دیکھیں نا، وہ یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ کہ آج تو اپنی ماں بھی یہ آفر نہیں کر رہی جو اس زمانے میں ایک دوسری عورت آفر کر دیتی تھی.